گھر میں نمک کے ڈبے میں ایک چیز رکھ دینا، اتنی دولت ملے گی سنبھال نہیں سکو گے، دنیا تماشا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے گھر کے کچن میں رکھے ہوئے اس معمولی سے ڈبے پر غور کیا ہے جس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چمک رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو یہ صرف نمک ہے، یہ ایک ایسی عام سی چیز ہے جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنانے اور آپ کی بدنصیبی کے دروازے کھولنے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود چیزوں پر نہیں پڑتی جن میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پہ آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے ہیں، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، سکون ہے کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہیں اور رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین اور اللہ والے اس بات پر متفق ہیں کہ نمک جسے ہم صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھتے ہیں، دراصل اپنے اندر انرجی یعنی اثرات کو جذب کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی کثافت کو، وہاں موجود بھاری پن کو اور نادیدہ رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ نمک کا کتنا احترام کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق براہ راست انسان کے رزق اور اس کی گھریلو زندگی کے سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں ہے بلکہ کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے کھلی آنکھ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دل کو دریچے کھول لیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو نمک کے حوالے سے وہ نشانیاں بتانے لگی ہوں جو شاید آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہوں مگر آپ انجان ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی، مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا گھر میں رزق کی کمی، قحط اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر سے خیر و برکت روٹھ رہی ہے اور غربت دستک دینے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ بڑھ گئی ہے؟ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہونے لگی ہے یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے نمک کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا اسے کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، نمک کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک فضا میں موجود نمی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود منفی لہروں کو بھی جذب کر لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے منفی اثرات ہمارے جسم اور ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں بوجھل پن اور اداسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے وہیں اس نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی طاقتور اور مجرب عمل بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ کرنے والے ہی اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ رزق میں کشادگی، گھر سے نحوست کے خاتمے اور سکون کے لیے جو عمل سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے
وہ آپ کے گھر کی صفائی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پونچھا کرتے ہیں تاکہ گرد و غبار دور ہو سکے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا، بلکہ نظر بد کا، حسد کا اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہماری خوشیوں کو گنوا دیتا ہے۔ اسی روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں پونچھا لگائیں تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی ہو گھر میں موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے مگر یقین جانیے جیسے ہی وہ نمک ملا پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں، اس گھٹن اور اس باری پن کو دور ڈالے گا جس نے آپ کے گھر میں سکون کو جکڑ رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا ہے، باہر تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں، بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات والے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وہ پیر ہو، منگل ہو یا بدھ ہو، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملا پانی سے پونچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والے یا بدخواہوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیو، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ پونچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے، جس طرح ہم نہا کر جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے در و دیوار کو پاک کر دیتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے، وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس سے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جیسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے اس عمل کو بھی لازمی کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے وسط میں ختم ہو جاتا تھا وہی رزق مہینے کے آخر تک جاری رہے گا اور باقی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ کے نظام کے وہ چھوٹے چھوٹے کلید ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتے ہیں، لیکن بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو اجالے بخشے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور بہت زیادہ ہیں، بات بات پر تکرار ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا اور اسے ایک راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعے کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا سٹیل کا برتن اس عمل کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ شیشہ اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھی بھر دیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام صاف پانی لے لیں۔ اب اس سے پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گننے دیں، وہ خود ہی تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گل جائے گا۔ اسے قدرتی حالات میں رہنے دیں۔ اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے کپڑے، سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح سے ربڑ بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کیا کرنا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر میں منفی لہروں کو قید کر لے گا۔ دیکھیں، انسان جب سو جاتا ہے مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے،
اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ایسی تمام لہروں کو جو نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑتی رہے اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھے جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے میں چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات نہیں کرنا، بلکہ یہ گلاس وہاں رکھا رہے گا۔ ہر 15 دن بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے اور اس میں پانی کو گھر کے اندر کسی سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں یا اگر ممکن ہو تو کسی ایسی مٹی والی جگہ پر بہا دیں جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ پر رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، وہاں اس عمل سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے اور گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف، جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے، نظر بد اور حسد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ طاری رہتی ہے، اگر کسی کام میں دل نہیں لگتا اور عجیب قسم کا انجان خوف دل پر چھایا رہتا ہے، تو یہ علامات اکثر نظر بد کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر طریقہ تھوڑا مختلف ہے، اس لیے آپ کو کالا نمک درکار ہو۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن آپ تھوڑا سا دہی لے لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ روحانی علماء فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف بے چینی کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہی ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ بات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر بہدف ہے جو کہتے ہیں ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا کورس کر لیں۔ عمل نہایت آسان ہے۔ آپ نے 21 دن تک لگاتار سوائے جمعرات کے نہانے کے لیے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں کے ذریعے آپ کے ہر عضو کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پوست کا نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حالہ ہوتا ہے۔ نمک ملا پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے۔ جب آپ یہ 21 دن کا عمل پورا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نیا انسان بن گئے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھانا نمک کے لیے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم سے نمک غذاؤں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ بدن کے اعضاء کی کارکردگی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمک کے ساتھ روٹی تناول فرماتے تھے۔ اسلام میں کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع کرو، نمک پر ختم کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں جزام، برس، درد حلق، درد دندان اور درد شکم شامل ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس کے حوالے سے حدیث کا ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ ترین سالن نمک ہے، بلا شبہ ہر چیز کا ذائقہ دارمدار نمک پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائی،
لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔